پاکستان کے نمائندہ برائے افغانستان، خصوصی نمائندہ برائے افغانستان محمد صادق جو ہیں وہ افغانستان کے دورے پر ہیں، 3 روزہ ان کا دورہ ہے، اور ان کی آج ملاقات ہوئی ہے افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی کے ساتھ۔ مزید ملاقاتیں بھی ان کی طے ہیں۔ یہ وزٹ امپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات میں موجودہ کشیدگی ہے، اس میں ایک طرف جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ٹرین ہائی جیکنگ کا واقعہ دیکھ لیں، بنو چھاونی پر جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ایسے شواہد ان کو ملے ہیں کہ اگین افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے۔ اس تناظر میں یہ وزٹ ہو رہا ہے۔ جو میرے پاس معلومات ہیں، یہ جو وزٹ ہے اس کا فیصلہ جو حال ہی میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس بھی ہوا قومی سلامتی کا پارلیمنٹ کے اندر، اور جو سول اور ملٹری قیادت ہے انہوں نے جو مختلف حکمت عملی طے کی، کیونکہ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کیسے رسپونڈ کرے۔ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، کیا پاکستان کو افغانستان کے اندر جا کر کے کارروائی کرنی چاہیے جو پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، یا پھر جو ڈپلومیٹک آپشنز ہیں ان کو بھی ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ تو طے یہ پایا کہ جو بھی پاکستان نے جو حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، بنو چھاونی کا ہو، ٹرین ہائی جیکنگ کا ہو، جو بھی ثبوت پاکستان کے پاس اس وقت موجود ہیں افغانستان کی سرزمین کے انوالومنٹ کے، وہ دیے جائیں افغانستان کی حکومت کو، اور پاکستان کے جو اسپیشل انوائے ہیں آن افغانستان محمد صادق ان کو کابل بھیجا جائے۔ تو وہ یہ تمام ثبوت لے کر کے پاکستان کی حکومت کی طرف سے کلیئر ایک پیغام لے کر کے وہ افغانستان گئے ہیں۔ پہلے بھی ہم یہ کر چکے ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو کامیابی ملے گی؟ کیا افغان طالبان کی حکومت پاکستان کے مطالبے کے اوپر ان تمام قوتوں کے خلاف جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور جو ابھی تک ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے، اور جو افغانستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک سرسری سے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اس میں تو انہوں نے سیکیورٹی اور دہشت گردی کے جو معاملات ہیں اس کا تو ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان جو 2 طرفہ تعلقات ہیں، ٹریڈ، بارڈر ٹرانزٹ کے جو ایشوز ہیں، اور جو افغان ریفیوجیز والا معاملہ ہے، لوگوں کی آمد و رفت ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے۔ وہ جو مین کنٹینشس پوائنٹ ہے اس کا انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ جو آج کل جو ایشو چل رہے ہیں وہ تو 2-3 یہی میجر ایشوز ہیں۔ ایک تو افغان ریفیوجیز والی ڈیڈ لائن آ رہی ہے 31 مارچ والی، دوسرا تورخم بارڈر میں خل پہلے بند ہوا، کافی دن بند رہا، پھر کھولا، پھر شاید دوبارہ بند ہو گیا سسٹم کی فالٹ۔ وہ بند جو انہوں نے کھولا وہ صرف کھولا جو ٹرکوں کے لیے، جو لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ بارڈر بند ہوا تھا تو جو افغانستان کی سائڈ سے فائرنگ کی گئی تھی، تو جو کسٹمز کے وہاں پر جو کلیئرنگ سارے سسٹمز ہیں ان کو نقصان پہنچا تھا، تو ان کو ریپیئر کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے۔ تو وہ 1-2 دن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دفتر خارجہ نے وضاحت کی تھی کہ یہ جو بارڈر کھولا گیا ہے اس مرتبہ، یہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے نہیں ہے، صرف 15 اپریل تک کے لیے۔ اس دوران جو ہے بات چیت ہوگی، جو بھی معاملات ہیں دونوں ملکوں کے درمیان وہ طے کیے جائیں گے تاکہ پرماننٹلی اس کا ایک حل نکالا جا سکے۔ تو دس مینس کہ روٹ کاز آف دا پرابلم اسٹل ریمینز۔ دوسرا یہ آپ نے ان کی افغان جو گورنمنٹ ہے ان کی اسٹیٹمنٹ تو آپ نے پڑھی ہے کہ پاکستانی حکام کی طرف سے کچھ آیا ہے اس کے اوپر، یا سورسز سے کوئی بات ہوئی ہے کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے؟ کیا واقعی ٹیررزم پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، یا یہ بھی ایشو تھا؟ جو وزٹ جو ہے کیونکہ آن گوئنگ ہے، ایک جو ایکس کے اوپر امبیسڈر صادق صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ضرور سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے جو جنرل قسم کی بات کی ہے، اسپیسیفک بات نہیں کی، لیکن جو میری ذرائع سے بات ہوئی ہے، جو مین پرپز ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستان کا ایک مطالبہ درینہ رہا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو افغان طالبان کو کوئی کارروائی کرنا ہوگی۔ تو یہ پاکستان کی طرف سے اگین ایک کوشش ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وزٹ ابھی آن گوئنگ ہے، کیونکہ کل بھی 21 سے لے کے 23 تک ان کا یہ وزٹ ہے، اور اس میں باقی بھی ان کے جو افغانستان کے سینئر وزراء ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہونی ہے۔ ایک بارڈر کوآرڈینیشن کمیٹی بھی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اس کا بھی اجلاس ہونا ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بارڈر کی سیکیورٹی، جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، اور جو آخری مرتبہ اس کا اجلاس پاکستان میں ہوا تھا 2 سال پہلے، تو یہ پہلا اجلاس 2 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے، اس میں بھی اس معاملے کے اوپر بات کی جائے گی۔ سگنیفیکنٹ وزٹ تو ہے، لیکن اس میں آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ٹائم دسمبر میں ہی امبیسڈر صادق صاحب گئے تھے، اور ان کے وزٹ کے دوران ہی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے پھر فضائی حملے کیے تھے، جو سارا جو پروسیس تھا وہ پھر ریورس ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے پتا چلا تھا کہ کچھ پروگریس ہوئی تھی دونوں ملکوں کے درمیان، مثلاً طے یہ پایا تھا کہ کچھ اعتماد سازی کے اقدامات کیے جائیں گے، کیونکہ بہت عرصے سے آپ کو پتا ہے کہ آفیشیل لیول پر تو انگیجمنٹ ہو رہی ہے، کوئی بہت بڑا وزٹ نہیں ہوا۔ مثلاً پاکستان کی طرف سے وزیر خارجہ یا ان کی طرف سے کوئی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر نہیں آئے۔ اسحاق ڈار صاحب آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں
کہ کئی مواقعوں پر یہ طے ہوا کہ وہ وزٹ کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا. تو جو دسمبر میں بھی ایک جو وزٹ کچھ پروگرس ہوئی تھی ان فضائی حملوں کے بعد، پھر وہ جو پروسیس ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے نہیں بڑھ سکا. تو اس وقت جو کوشش ابھی بھی یہی ہے، جو پاکستان ہے وہ تو چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ معاملات کو حل کیا جائے، بٹ کمپلیکیشنز اتنی زیادہ ہیں کہ شاید یہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ معاملہ نہیں ہے. کچھ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں، اور وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہمدردی ضرور کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل بجا ہے کہ اگر مسلسل آپ کے اوپر دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہوں، آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہوں، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ ٹریڈ کو بھی آپ جاری رکھیں، باقی بات چیت بھی جاری رکھیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر براڈر اگر پکچر دیکھیں تو افغانستان میں تو ویسے ہی بہت عرصے سے بدامنی رہی ہے، پاکستان بینگ سٹیکس زیادہ پاکستان کے ہائے ہیں، تو شاید پاکستان کو تھوڑا سا چیزوں کو سٹیپ بیک کر کے ڈسپیشنٹلی ہو کے میں بھی ڈپلومیسی کو چانس دینا چاہیے، اور طریقے سے شاید اگر افغان طالبان کی حکومت کو کنونس کریں تو دیٹ مے بی اے بیٹر آپشن. لیکن شاید اس کے حوالے سے جو پاکستان میں ابھی مکمل طور پر اس طرح سے اتفاق رائے نہیں ہے. پاکستان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ جب تک دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوتا تو کوئی براڈر انگیجمنٹ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے افغانستان کے ساتھ. تو لیٹس سی اس وزٹ کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لیکن فی الحال مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.